بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ جانتے ہوئے بھی برہمی سے تقریباً چیخ اٹھا، یہ ڈرائیور 20 سال سے استنبول کی سڑکوں پر گاڑی چلا رہا ہے، تم اسے ڈرائیونگ کے قوانین سکھانے آ گئے ہو؟ 20 سال یا 40 سال گاڑی چلانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کبھی ٹریفک قوانین نہیں توڑ سکتا، ٹریفک سارجنٹ نے جواب دیا اور چارلس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ اگر اس کا قد ذرا اونچا ہوتا تو شاید وہ اپنے ہیلمٹ کا چھجا چارلس کی پیشانی سے ملا دیتا۔ میں اس کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، میں بھی استنبول کے ٹریفک قوانین سے واقف ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا اس نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ چارلس نے اسے ڈانٹا، تم خواہ مخواہ ہمیں مرعوب کرنے کی کوشش مت کرو۔ مرعوب تو تم مجھے کر رہے ہو، سرکاری کام میں مداخلت کر رہے ہو، تمہارے خلاف اس سلسلے میں بھی کارروائی ہوگی۔ تمہیں اب تو ضرور پولیس اسٹیشن چلنا پڑے گا۔ پولیس سارجنٹ قطعی غیر متزلزل لہجے میں بولا، تم تو واقعی کوئی پاگل معلوم ہوتے ہو، لگتا ہے اس نوکری سے تمہارا دل بھر گیا ہے اور اب اسے لات مار کر تم جیل جانا چاہتے ہو۔ چارلس کے لہجے میں ہلکی سی خونخواری آ گئی۔ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، ہر ملک میں سفیر، لیکن تم جیسا خر دماغ پولیس والا آج تک نہیں دیکھا۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ میں ایک بہت ہی اہم برطانوی ڈپلومیٹ ہوں اور نہایت اہم مشن پر یہاں آیا ہوں۔ میرے ایک اشارے پر تم نہ صرف نوکری سے برخاست ہو سکتے ہو بلکہ جیل بھی جا سکتے ہو۔ اس وقت میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں اور مزید تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سارجنٹ نے اتضاعیہ انداز میں ایک کھردرا سا قہقہہ لگایا، میں بھی کوئی عام پولیس والا نہیں ہوں، میرے عہدے پر نہ جانا۔ میں نے بڑے بڑے وزیروں سفیروں کو عدالت میں کھینچا ہے۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ میں جس پر بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کوئی اونچی چیز نکلتا ہے۔ چارلس نے غالباً انٹیلیجنس والوں کی تلاش میں پیچھے نظر دوڑائی۔ ان کی گاڑی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، البتہ دوسری اکا دکا گاڑیاں ہمارے قریب سے گزر رہی تھیں۔ بعض کارنشین ہماری طرف دیکھتے ہوئے گزرے تھے لیکن کوئی رکا نہیں تھا، جیسا عموماً پاکستان میں ہوتا ہے۔ انٹیلیجنس والے اگر وہاں موجود ہوتے تو اب تک انہیں آگے آ جانا چاہیے تھا اور چارلس کی حیثیت کی تصدیق کر دینی چاہیے تھی، لیکن میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ وہ ہمارے عقب میں موجود نہیں تھے۔ ان کی گاڑی اس دوران راستے میں کہیں غائب ہو گئی تھی جب میری توجہ ان کی طرف سے ہٹ گئی تھی۔ ان کی گاڑی غائب دیکھ کر چارلس کو قدرے حیرت ضرور ہوئی تھی، لیکن اس کی خود اعتمادی اور رعب میں کوئی فرق نہ آیا۔ تاہم اب وہ گویا اس کمبل نما سارجنٹ سے پیچھا چھڑانے کے لیے کچھ تحمل سے کام لیتے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہوا، تمران تم اسے کاغذات اور اپنا سفارت خانے کا کارڈ دکھا ہی دو۔ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم احتیاطاً اس وقت سفارت خانے کی نمبر پلیٹ والی گاڑی لے کر نہیں نکلے۔ سارجنٹ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اب کاغذات دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب تو تمہیں پولیس اسٹیشن چلنا ہی پڑے گا۔ تم نے بدتمیزی کی ہے، سرکاری کام میں مداخلت کی ہے اور مجھے اپنی حیثیت سے مرعوب کرنے کی کوشش کی ہے، تمہارے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ چارلس نے غالباً بڑی مشکل سے اس وقت اپنی نرم مزاجی اور تحمل کو آواز دی تھی، لیکن سارجنٹ کی بات سن کر اس کا تحمل ایک بار پھر جواب دے گیا۔ میں نے پہلی بار اس کے منہ سے انگریزی کی ایک ہلکی پھلکی سی گالی سنی۔ پھر وہ غصے سے بولا، تم جیسے افیسر کو تو اسی سڑک پر کھڑے کھڑے شوٹ کر دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن سارجنٹ کی پھرتی قابل داد تھی۔ اس نے ویسٹرن فلموں کے کسی فائٹر کی سی تیزی سے اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا اور طنز دیا لہجے میں بولا، بہت خوب بہت خوب، اب تم ایک افیسر پر قاتلانہ حملہ بھی کرنے لگے تھے، تم اپنے جرائم کی فہرست کو لمبا کیے جا رہے ہو، چلو بیٹھو گاڑی میں۔ اس نے اپنے ریوالور کی نال چارلس کی پسلیوں پر ٹکا دی اور اس کا ریوالور نہایت پھرتی سے اس کی جیب سے نکال لیا۔ میرا خیال ہے کہ ایک لمحے کے لیے تو چارلس بھی پریشان ہو گیا تھا، اسے یقیناً جھنجھلاہٹ بھی ہو رہی تھی کہ اچھا بھلا اپنے راستے پر جاتے جاتے یہ کمبل کہاں سے آن چمٹا تھا اور اب تو وہ اس جھنجھلاہٹ کا
اظہار بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نہایت اطمینان سے بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس اس وقت کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھا کیونکہ مجھے کچھ دیر بعد جہاز پر سوار ہونا تھا۔ کوئی گن وغیرہ لے کر چلنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران میرے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ سارجنٹ نے ریوالور کی نوک سے چارلس کو گاڑی کی طرف دھکیلا۔ چارلس کا چہرہ کچھ زیادہ ہی سرخ ہو گیا۔ شاید کسی اجنبی ملک میں بھی اس کی اتنی بے عزتی کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہاتھ پاؤں چلانے والا آدمی بھی نہیں تھا۔ جو کچھ کرتا تھا گن کے ذریعے کرتا تھا، اور گن اس کے پاس نہیں رہی تھی۔ ہیلمٹ اور بڑے سے چشمے کی وجہ سے سارجنٹ کے چہرے کا بیشتر حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جتنا نظر آ رہا تھا اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ چارلس نے ذرا بھی اس کی مرضی کے خلاف حرکت کی تو وہ اسے شوٹ کرنے میں دریغ نہیں کرے گا۔ چارلس نے بھی شاید یہ محسوس کر لیا تھا، اس لیے تمام تر برہمی کے باوجود اس نے مزاحمت نہیں کی۔ تاہم اس نے مڑ کر ایک نظر میری طرف ضرور دیکھا۔ شاید اسے حیرت تھی کہ میں اس معاملے میں مداخلت نہیں کر رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میرا ذہن اس وقت کسی اور زاویے سے اس مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ چارلس گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں اپنی طرف کا دروازہ کھول کر تیزی سے باہر پھسل گیا۔ دراصل وہ جس طرح بیٹھنے لگے تھے اس سے یہ ہوتا کہ چارلس میرے اور سارجنٹ کے درمیان پھنس جاتا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ سارجنٹ میرے اور چارلس کے درمیان آ جائے۔ سارجنٹ نے اب تک گویا میری طرف توجہ نہیں دی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ میری طرف سے پوری طرح ہوشیار تھا۔ میری گاڑی سے باہر قدم رکھتے ہی اس کے دوسرے ریوالور کا رخ میری طرف ہو چکا تھا جو اس نے چارلس کی جیب سے نکالا تھا۔ اس کے اپنے ریوالور کی نال بدستور چارلس کی پسلیوں پر رہی تھی۔ تم کہاں چل دیے مسٹر؟ وہ بے آواز بلند بولا۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو یہاں تمہاری لاش پڑی نظر آئے گی۔ میں بھاگ تو نہیں رہا، میں نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے سادگی سے کہا۔ میں تو گاڑی سے اتر رہا تھا، مجھے آپ براہ کرم یہیں چھوڑ دیں۔ میرا اس گاڑی سے کوئی تعلق نہیں، میں تو صرف ان صاحب کا مہمان ہوں، لیکن مجھے 1 گھنٹے بعد فلائٹ پکڑنی ہے۔ اگر میں پولیس کے چکر میں پڑ گیا تو مجھے دیر ہو جائے گی، میری فلائٹ نکل جائے گی۔ فلائٹ کے بچے چلو گاڑی میں بیٹھو۔ تم کون ہو اور اس گاڑی سے تمہارا کوئی تعلق ہے یا نہیں یہ فیصلہ پولیس اسٹیشن چل کر ہوگا۔ سارجنٹ چیخا۔ تم سمجھ رہے ہو میں تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی آفیسر، مجھے یہیں چھوڑ دو، میں ٹیکسی سے چلا جاؤں گا، میں نے قدرے التجائیہ لہجے میں کہا۔ اس کے عوض میں تمہاری مناسب خدمت بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے جیب کی طرف اشارہ کیا۔ تم مجھے رشوت کی پیشکش کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں کچھ اور برہمی آ گئی۔ ایک اور جرم، چلو بیٹھو گاڑی میں۔ اس نے دوسرے ریوالور کی نال میری پسلیوں پر رکھ دی۔ میں نے اپنی صورت پر بے بسی طاری کر لی اور دروازہ کچھ اور کھول دیا۔ چارلس نے اس وقت ناراضگی میں وہی کیا جو میں چاہ رہا تھا، یعنی وہ پہلے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی غیر ارادی طور پر سارجنٹ بھی بیٹھ گیا۔ اسے غالباً اطمینان ہو گیا تھا کہ میں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے ہاتھ اونچا کر کے ریوالور کی نال بدستور میری پسلیوں پر ٹکائی ہوئی تھی۔ میں شکست خوردہ سے انداز میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، وہ ہم دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ شاید اس نے بھی اس طرح بیٹھنے کو بہتر سمجھا ہو، کیونکہ اس وقت وہ بیک وقت ہم دونوں کی پسلیوں پر ریوالور رکھ سکتا تھا۔ ڈرائیور سیدھے ہی چلو، اس نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ ڈرائیور نے مڑ کر چارلس کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ وہ گویا اب بھی صرف چارلس ہی کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا تھا۔ سارجنٹ نے اسے ڈانٹا۔ اس کی طرف کیا دیکھ رہے ہو سور؟ گاڑی چلاؤ۔ ڈرائیور نے گردن گھما کر شعلہ بار نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن چارلس اب تحمل سے بولا، ڈرائیور یہ نطفہ نا تحقیق جس طرح کہہ رہا ہے اسی طرح کرو۔ اب ہمیں اس کا بندوبست کر کے ہی اپنے کام کے لیے جانا ہوگا۔ اس بدبخت کو نوکری سے برخاست ہونے اور جیل جانے کی اتنی ہی جلدی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سارجنٹ نے چارلس کے الفاظ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، شاید اس لیے کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ وہ ہمیں لے کر وہاں سے روانہ ہونا چاہتا تھا۔ ڈرائیور اس کی موٹر سائیکل کو بجاتے ہوئے گاڑی سڑک پر لایا۔ سارجنٹ نے اپنی موٹر سائیکل کو صحیح طرح کھڑا کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ سارجنٹ کی رہنمائی میں گاڑی چند منٹ میں ہی ایک ویران سڑک پر آ پہنچی۔ تب چارلس نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا، یہ تم ہمیں کون سے پولیس اسٹیشن لے جا رہے ہو؟
میں تم لوگوں کو ہائی وے پولیس کے ہیڈ کوارٹر لے جا رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا۔ اس وقت اس کی توجہ ایک لمحے کے لیے میری طرف سے ہٹ گئی تھی، شاید وہ کچھ مطمئن ہو گیا تھا۔ مجھے وہ موقع اپنے لیے مناسب نظر آیا۔ میرے خیال میں اس کا ڈرامہ خاصا لمبا ہو چکا تھا، اب اسے کسی فیصلہ کن موڑ پر لانے کی کوشش کر ہی لینی چاہیے تھی۔ میں نے بیک وقت اس کی دونوں کلائیوں پر ہاتھ ڈالا۔ میں نے خوب دیکھ بھال کر 90 تلے انداز میں ہاتھ ڈالا تھا۔ میری گرفت ویسی ہی رہی جیسی میں چاہتا تھا۔ میں نے یکدم اس کے دونوں ہاتھوں میں دبے ہوئے ریوالوروں کا رخ اوپر کی طرف کر دیا۔ میں نے اس کے بارے میں 2 اندازے لگائے تھے اور دونوں ہی درست نکلے۔ میرا ایک اندازہ تو یہ تھا کہ وہ زیادہ طاقتور آدمی نہیں تھا، دوسرا وہ اسلحے کے استعمال میں ذرا بھی دریغ کرنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اس کی کلائیاں میری گرفت میں آئیں تو میری مرضی کے خلاف بال برابر بھی نہیں ہل سکیں، لیکن اس نے فائر کرنے میں 1 ثانیے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ میں چونکہ اس کی کلائیاں پکڑتے ہی اوپر کر چکا تھا، اس لیے دونوں ریوالوروں سے نکلنے والی گولیاں گاڑی کی چھت میں پیوست ہو گئیں۔ ڈرائیور بیک وقت 2 فائروں کی آواز سن کر کچھ بوکھلا گیا۔ سٹیئرنگ وہیل پر اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے بہک گیا اور گاڑی لہرا کر کچے میں اتر گئی، تاہم اس کی مہارت کام آئی۔ اس نے گاڑی کو الٹنے نہیں دیا اور نہ ہی بوکھلا کر گاڑی کو دوبارہ پکی سڑک پر چڑھانے میں جلد بازی دکھائی۔ ہم تینوں سمٹ کر ایک طرف کو ہو گئے، لیکن سارجنٹ کی کلائیوں پر میری گرفت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دوسرے ہی لمحے میری گرفت اتنی سخت ہو چکی تھی کہ وہ دوسری مرتبہ ٹریگر بھی نہ دبا سکا۔ میں نے اسے اپنے اور چارلس کے درمیان اس طرح دبا لیا تھا کہ وہ مزید کوئی حرکت بھی نہ کر سکا۔ میں نے اس کی کلائیوں پر اپنے ہاتھوں کے آہنی شکنجوں کا دباؤ اتنا بڑھایا کہ اس کے ہاتھوں سے دونوں ریوالور خود بخود نکل کر فرش پر گر پڑے۔ تب میں اس کے دونوں بازو مروڑ کر اس کی پشت پر لے آیا۔ پیارے، اب اگر تم نے ذرا بھی اچھل کود کرنے کی کوشش کی تو دونوں بازو کندھوں سے نکل جائیں گے۔ میں نے نہایت ملائمت سے اسے خبردار کیا۔ چارلس نے دونوں ریوالور اٹھانے میں پھرتی دکھائی اور دانت پیس کر بولا، مسئلہ یہ ہے کہ میں انگریز ہوں اور بڑا خاندانی قسم کا آدمی ہوں۔ قانون کا محافظ کسی بھی ملک کا ہو، میں اسے مارنے کا تصور نہیں کر سکتا، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ اس بدبخت کو دونوں ریوالوروں سے شوٹ کر دوں۔ قانون کا محافظ میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا، لیکن میری ہنسی کراہ سے مشابہ تھی۔ مسٹر چارلس، تم ابھی تک اسے قانون کا محافظ ہی سمجھ رہے ہو۔ اس جیسے لوگوں کی وجہ سے تو قانون کی حالت پتلی رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ چارلس نے جھک کر صحیح طور پر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ ہمارا پیارا دوست حمان ہے۔ مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اس سے دوبارہ ملاقات ہو جائے گی اور یہ تنہا ہی ہماری بغل میں آن گھسے گا۔ میں نے حمان کو قابو میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ حمان، چارلس بے اختیار چیخا۔ اگر وہ اس وقت بری طرح ایک طرف پھنسا نہ ہوتا تو شاید حیرت کے مارے اچھل کر گاڑی کی چھت سے ٹکرا جاتا۔ ہاں، پچھلی مرتبہ ہم نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر فرنچ کٹ داڑھی اور مونچھیں تھیں۔ اس وقت یہ کلین شیو ہے۔ ہیلمٹ اور بڑے تاریک چشمے نے بھی چہرے کا کافی حصہ چھپا رکھا ہے۔ شروع میں بھی دھوکہ کھا گیا تھا۔ اسے اپنی آواز حتیٰ کہ اپنی چال ڈال بدلنے میں بھی کمال حاصل ہے۔ مجھے اس کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے، لیکن یہ بدبخت تمہاری صلاحیتوں کا اعتراف نہیں کرے گا، حالانکہ اسے چاہیے کہ یہ اب تمہیں استاد مان لے۔ چارلس بولا۔ ڈرائیور اس وقت تک پیچھے مڑ کر یہ دیکھ کر مطمئن ہو چکا تھا کہ وہ شخص ہمارے قابو میں تھا۔ دوسرے لفظوں میں صورتحال ہمارے قابو میں تھی۔ وہ گاڑی پکی سڑک پر لے آیا تھا اور نہایت سست رفتاری سے چلا رہا تھا۔ حمان کو یقین آ گیا تھا کہ اس نے ذرا بھی زور آزمائی کی تو اس کے دونوں کندھوں کے جوڑ الگ ہو جائیں گے، اس لیے وہ ساکت ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ سیٹ کے نیچے اس کی دونوں ٹانگیں بھی میں نے ایک ٹانگ کے نیچے پھنسا لی تھیں۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، ڈیئر چودھری، مجھے بھی پچھلی ملاقات میں اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک طاقتور آدمی ہو، لیکن میری غلطی یہ تھی کہ میں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ آج کے دور میں جسمانی طاقت کی کوئی اہمیت نہیں، صرف ہتھیار اہم ہوتے ہیں، لیکن آج مجھے احساس ہوا ہے کہ کبھی کبھی جسمانی طاقت بھی کام آ جاتی ہے۔ میرے بازو شل ہو چکے ہیں اور ہاتھ ٹوٹے جا رہے ہیں۔ میرے بازو چھوڑ دو، میں تمہارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کروں گا۔ میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔
سوری، میں تمہاری اس محبت بری درخواست پر عمل نہیں کر سکتا۔ تم امرو عیار کے قبیلے سے معلوم ہوتے ہو، میں تمہاری درخواست پر عمل کر کے پچھتانا نہیں چاہتا۔ تم بہت ہی غیر معیاری اور کمینے قسم کے دشمن ہو۔ وہ ہلکی سی کراہ کے ساتھ بولا، تم نے مجھے کب پہچانا؟ میں نے تمہیں جلد ہی پہچان لیا تھا، لیکن اس کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ میں چاہتا تھا کہ مکھی پوری طرح مکڑی کے جال میں آن پھنسے۔ میں نے جواب دیا، اس لیے میں نے اپنا رویہ ایسا ہی رکھا جیسے میں تمہیں پولیس سارجنٹ ہی سمجھ رہا ہوں اور واقعی تم سے جان چھڑانے کی فکر میں ہوں۔ افسوس کہ مجھے تمہارے اس رویے پر حقیقت کا گماں گزرا۔ میں تمہیں اپنے سے بڑا ایکٹر تسلیم کرتا ہوں۔ اب تو میرے بازو چھوڑ دو۔ وہ کراہا، مجھے خود کو ایکٹر تسلیم کرانے کا قطعاً کوئی شوق نہیں۔ تم مجھے بازو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ میں تو ابھی مسٹر چارلس سے تمہاری ٹانگیں بھی بندھواؤں گا۔ میں نے کہا، اگر یہ گڑبڑ کرے تو میں کم از کم اس کی دونوں ٹانگوں میں تو گولی مار سکتا ہوں نا؟ چارلس نے اجازت طلب انداز میں پوچھا۔ نہیں، اب یہ اس طرح ہاتھ آ گیا ہے تو میری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس کے جسم پر خراش تک ڈالے بغیر اسے ترکی کی حکومت کے حوالے کریں، اور اگر تم چاہو تو اسے اسمگل کر کے برطانیہ بھی لے جا سکتے ہو۔ یہ تمہاری حکومت کا بھی مجرم ہے، وہاں اس کا جو مناسب سمجھو وہ حشر کر دینا۔ فی الحال میں اس کے ساتھ خون خرابہ نہیں چاہتا، بشرطے کہ یہ مجھے اس پر مجبور نہ کرے۔ میرے بارے میں اتنے لمبے پروگرام مت بناؤ۔ حمان قدرے اطمینان سے بولا، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ مجھے چھوڑ دو، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میں اس قسم کی صورتحال کا پیشگی بندوبست کر کے چلا تھا۔ کیسا بندوبست؟ چارلس نے فوراً پوچھا۔ یہ تو کچھ دیر تک تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ اس کا اطمینان مجھے کھٹک رہا تھا۔ جس طرح شروع میں ہی اس کی وردی میری نظر میں کھٹکی تھی، مجھے فوراً ہی احساس ہوا تھا کہ وہ اس شخص کی اپنی وردی نہیں تھی، اور اسی احساس نے مجھے اس کی طرف بہت غور سے دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ معلوم نہیں کس بیچارے ٹریفک سارجنٹ کی شامت آئی ہوگی جسے اس نے وردی اور موٹر سائیکل وغیرہ سے محروم کیا ہوگا۔ معلوم نہیں وہ اس وقت کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، جس طرح ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے اس طرح تمہارے بندوبست کو بھی دیکھ لیں گے۔ میں مڑ کر دیکھ چکا تھا، ہمارے پیچھے کوئی گاڑی نہیں تھی۔ پھر میں نے چارلس سے پوچھا، کیا ہم کلچرل سینٹر کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، چارلس نے جواب دیا اور ڈرائیور سے کہا، گاڑی واپس موڑو۔ گاڑی صحیح طور پر واپس موڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ ڈرائیور ابھی پورا ٹرن نہیں لینے پایا تھا کہ سامنے سے گہرے سبز رنگ کی ایک گاڑی آندھی اور طوفان کی طرح نمودار ہوئی۔ اس کے بریک چرچرائے اور اس نے ترچھی ہو کر ہماری گاڑی کا راستہ روک لیا۔ میں اس کی کھڑکی سے ایک گن کی نال باہر آتے دیکھ چکا تھا، اور زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ سب مشین گن کی نال تھی۔ اسی طرف کی کھڑکی میں مجھے داڑھی والا ایک شخص کی جھلک نظر آئی۔ گاڑی میں غالباً صرف 2 ہی افراد موجود تھے، دوسرا ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن ان کی تعداد کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ باقی تمام کھڑکیوں کے شیشے چڑھے ہوئے تھے اور ونڈ اسکرین سمیت تمام شیشے گرے رنگ کے تھے۔ مجھے سامنے سے ایسی کسی گاڑی کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ میں صرف یہی دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ ہمارے تعاقب میں کوئی گاڑی نہیں تھی، تاہم میں اس گاڑی کی آمد کا انداز دیکھتے ہی کھٹک گیا تھا اور مجھے بروقت احساس ہو گیا تھا کہ وہ حمان کے ساتھیوں کی گاڑی ہو سکتی تھی۔ میرا ذہن اس وقت کمپیوٹر کی طرح کام کر رہا تھا۔ چارلس کے ہاتھوں میں 2 ریوالور تھے، لیکن اس قسم کے حالات میں مجھے اس سے کوئی خاص امید نہیں تھی۔ جب بجلی کی سی تیزی سے کچھ کار گزرنے کی ضرورت ہوتی تھی، میرے لیے اس کے ہاتھ سے کم از کم 1 ریوالور لے لینا ضروری تھا، لیکن اس کے لیے مجھے حمان کے بازو چھوڑنا پڑتے۔ میں نے سوچا کہ بازو چھوڑنے سے پہلے اس کے کندھوں کے جوڑ الگ ہی کر دوں تاکہ وقتی طور پر کم از کم وہ تو معذور ہو جائے اور جو کچھ ہونے والا تھا اس میں کوئی خاص کردار نہ ادا کر سکے۔ لیکن اس کا ذہن بھی یقیناً کمپیوٹر ہی کی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے تو یقیناً گاڑی کو دور سے دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ میں تو شاید اس کے 2-3 سیکنڈ بعد گاڑی کی طرف سے خبردار ہو سکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں حمان کے بازوؤں پر دباؤ بڑھاتا، اس نے گردن ٹیڑھی کر کے اس طرح میرے جبڑے پر ٹکر رسید کی کہ اس کے بازوؤں پر دباؤ بڑھنے نہیں پایا۔ اس کے سر پر ہیلمٹ تھا اور اس نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا
ٹکر گو کہ زوردار نہیں تھی، لیکن اس سے اتنا ضرور ہوا کہ اس کا ایک بازو میری گرفت سے نکل گیا، ساتھ ہی اس نے مجھے ہیلمٹ سے دوسری ٹکر رسید کی۔ اسی دوران اس گاڑی سے سب مشین گن کا برسٹ پڑا۔ مجھے اس کا پہلے ہی خطرہ تھا، میں دونوں سیٹوں کی درمیانی جگہ میں گھس چکا تھا، میں نے حمان کو چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ سب مشین گن سے برسٹ صرف گاڑی کے ٹائر نکارہ کرنے کے لیے مارا گیا تھا، ان کا اپنا ساتھی گاڑی میں موجود تھا، وہ اندھا دھند فائرنگ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ میں نے دیکھا حمان چارلس کو دھکیلتا ہوا حیرت انگیز پھرتی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، دونوں ہی لڑکتے ہوئے باہر جا گرے۔ میں نے بھی تیزی سے گاڑی سے نکل کر ان دونوں کے اوپر جا گرنا چاہا، لیکن میرے قد کاٹ کے لحاظ سے جگہ تنگ تھی، میں دونوں سیٹوں کے درمیان سے نکل کر دوسری طرف کے دروازے سے خاطر خواہ پھرتی سے باہر نہ پہنچ سکا۔ مجھے ایک لمحے کی تاخیر ہو گئی، لیکن یہ بھی در حقیقت قدرت نے میری مدد کی تھی۔ وہ ایک لمحے کی تاخیر میرے لیے خوش قسمتی کا باعث رہی، کیونکہ اس دوران چارلس نے بدحواس ہو کر حمان پر تواتر سے کئی فائر کر ڈالے تھے۔